ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین، مکالمہ کی نئی قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکالمہ پروگرام میں ہم ہر قسط میں کسی ادیب، شاعر یا کسی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات ایک اہم شخصیت سے کرا رہی ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی سینٹرل یونیورسٹی میں بہت سینئر پروفیسر رہی ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور بچوں کے لیے ادب بھی انہوں نے تخلیق کیا ہے، ڈرامے لکھے ہیں۔ میری مراد ہے محترمہ صغریٰ مہدی صاحبہ سے۔ صغریٰ مہدی صاحبہ، بہت بہت خیر مقدم، آپ کا استقبال، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میری پیدائش وہاں بھوپال مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ بھوپال کے قریب ایک جگہ ہے باڑی، وہاں اب بہت خوبصورت تھی وہاں پہ۔ میرے والد تو پولیس میں تھے، لیکن ہم لوگ جو تھے وہاں پہ جو رہتے تھے، بہت بڑے گھر میں لوگ آتے تھے جاتے تھے، تو میرا یہ تھا کہ میں کافی کچھ اپنے بھائی بہنوں سے الگ رہتی تھی، یہ شاید وہ مجھے الگ کر دیتی تھی۔ تو میری یہ حالت تھی کہ میں اکیلے باتیں کیا کرتی تھی، اور باتیں کر کے اپنی یعنی جسے کہنا چاہیے اپنے لیے میں نے کچھ اپنی رفاقت ڈھونڈ لی تھی، اور اس میں نے یہ ساری وہ باتیں ہوتی تھی جو میں چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے اسی نے آپ کو افسانہ نگار اور ناولسٹ بنا دیا۔ پھر جب یہ بات مثال عابد حسین اور عابد صاحب کے پاس آئی تو خاص طور سے میں آ گئی تھی کوئی 12 سال کی عمر میں، 10-12، تو انہوں نے ہی ڈسکور کیا کہ نہیں یہ تو کہانیاں لکھے گی، تو بہت اس میں تو بہت عابد حسین صاحب، ہاں انہوں نے، ان کی بیوی نے، صالح، انہوں نے میری دوسری تربیت کی بعد میں بہت زیادہ، لیکن وہ لکھنے کے لیے ان کی بیوی ہی نہیں کی۔ پھر میں نے جامعہ میں تعلیم حاصل کی، پھر میں علی گڑھ گئی۔ دراصل یہ کہتے ہیں کہ جامعہ کو آپ نے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جامعہ کے بارے میں اتنا جانتے ہوں، اور آپ نے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ عابد حسین صاحب، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، سب کو دیکھا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اور آج کل میں ایک کتاب بھی میں نے لکھی ہے، پریس میں ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے ہماری جامعہ، اور اس میں جو جامعہ جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ایک درسگاہ ہی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب ادارہ تھا جس میں اس نے بہت ہی اچھے تجربے کیے تھے جو کہ آج کے زمانے میں وہ ہیں، ان کے طریقہ تعلیم سے لے کر، ابھی کوئی ذکر کر رہا تھا کہ مارنے کا، کہ بچوں کو مار کے پڑھانے کا، تو ان ساری چیزوں کی ایک طرف تو اصلاح کی، دوسرے ایک بات انہوں نے یہ کی کہ کلاس لیس سوسائٹی کا تجربہ کیا۔ پروفیسر ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ چپراسی ہے، یہ ہے، سب جامعہ کے تھے، ماں صاحب چاہے وہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، اور آپا جان، ڈیڈیکیشن تھا۔ ذاکر صاحب نے، اور اس زمانے تو تمام اساتذہ نے طے کیا تھا کہ زندگی پر کچھ مخصوص رقم سے زیادہ نہیں لیں گے، اور یہ تھا نا کہ اس وقت ایک قربانی کا جذبہ تھا، اور یہ تھا کہ یہ جامعہ جو ہے وہ ایک تجربہ گاہ ہوگی، اس کا ایک یہ بھی مقصد تھا کلاس لیس سوسائٹی بنے، جو کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے۔
پھر دوسرے ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ دوسرا میرا ایک چیپٹر ہے کہ جامعہ ایک خاندان، ایک کنبہ، ایک برادری، یہ ایک وہ چیز تھی، اس میں ہر شخص ایک دوسرے کا رشتہ دار سا تھا. اگر آپ کے ہاں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو کہنے کی ضرورت کسی سے نہیں ہوتی تھی، خود لوگ پہنچ جاتے تھے. اردو والوں کا معاملہ تو یہ ہے، حفظ مراتب کا تو خیال ہمیشہ رکھا گیا اور اب بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے نائی کو خط تراش کے، ہاں بالکل، ہم نے اس کو درجن کو مغلانی کہہ دیا. یعنی وہ جتنے خطابات آج یا جس طرح سے تخاطب کا وہ طریقہ ہم لوگوں کا رہا، یعنی کسی کو بچشم کم دیکھنا، یہ اردو کلچر میں شامل ہے. ہاں بالکل. نہیں تو اردو زبان، اردو تہذیب، اس کے فروغ کا بھی تو ایک مقصد تھا جامعہ کا. وہ پوری انہوں نے یعنی جامعہ کی زبان کی ترجموں کے ذریعے، دوسرے ان کے ساتھ کہ بچوں کے ادب کے ذریعے، یعنی بچوں کے ادب کا پورا کانسیپٹ جامعہ نے دیا. یہ دیا کہ ہر وہ چیز جو آسان لکھ دی جائے وہ بچوں کے لیے نہیں ہوتی، اس کے لیے ان کی نفسیات جاننے کی جاننے ہوتی ہے. آپ نے جو بچوں کے لیے کام کیا، بچوں کے لیے جو چیزیں آپ نے لکھی، ان کا کوئی ذکر کیا؟ جی میں نے تو ایک تو کچھ تو میں نے ترجمے کیے بچوں کی کہانیوں وغیرہ کے، اور جو بچوں کہاں سے ترجمہ کی کس زبان سے؟ ایک تو میں نے انگریزی سے اردو میں کیا ہے، نیشنل بک ٹرسٹ کی طرف، رسیلی کہانیاں. جی. پھر ایک میں نے اور کیا تھا راجدھانی میں مہم، یہ شاید ترقی اردو بورڈ کی طرف سے کیا. پھر میں نے ایک اکبر الہ آبادی پہ میرا کام ہے پی ایچ ڈی میں، ان کے لیے بچوں کے لیے میں نے لکھا. پھر میں نے ایک جامعہ میں ایک خاتون تھیں، جرمن خاتون، مس فلس بانڈ، آپا جان کہلاتی، ان پہ لکھا، بچوں کی آپا جان. پھر بچوں کی صالح عابد حسین، بچوں کے ڈاکٹر عابد حسین، بچوں کے خواجہ غلام، پوری سیریز. یہ شاہد علی خان جو جب مکتبے میں تھے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ جامعہ کے جو ہم جیسے لوگ تھے ان سے لکھوایا کرتے تھے اور لکھ کے ہماری ٹریننگ دیتے تھے. 2 آدمیوں کے میں اس معاملے میں باہر کے جو خاندان کے الگ ہیں، 2 آدمیوں کے بارے میں بہت ہمیشہ اعتراف کرتی ہوں. ایک تو ریڈیو کے لیے مجھے لکھوایا رفعت سروش نے، سب کچھ انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ دی، خاکہ کیسے لکھا جاتا ہے، تقریر کیسے لکھی جاتی ہے، فیچرز کیسے لکھے جائیں گے، ڈرامے کیسے لکھے جائیں گے. اور شاہد صاحب نے میری چیزوں کو چھاپا، مجھے اکسایا، مجھے وہ کیا. تو بہت میں خوش قسمت ہوں. اردو کے حوالے سے بچوں کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے تشفی بخش کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تشفی بخش تو میرے خیال میں کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بہت ہی ویسا کام ہوا تھا، وہ غلام حیدر ہیں، انہوں نے ایک بچوں کا ٹرسٹ قائم کیا تھا، اور آج بھی وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے اس میں بہت اچھی بچوں کی کتابیں تیار کی تھی. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے لکھنا بالکل ہی دوسرے طریقے کا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا نا بچوں کے لیے، بچوں کی سوچ، دور بدل گیا، ٹیکنالوجی بدل گئی، اور نئی چیزیں، نئے گیجٹس جو آ رہے ہیں، نئے گیجٹس جو آ رہے ہیں، سب اور نئی چیزیں، ٹیکنالوجی. تو اس کے لیے تو بہت بچوں کے لیے دوسری طریقے سے لکھنے کی ضرورت ہے. سغرا بیدی صاحب، میں آپ کے سفر ناموں پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے عمرہ کا سفر نامہ لکھا، لیکن بہت سارے سفر نامے لکھے گئے، مگر آپ کے سفر ناموں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی. لیکن آپ نے عمرے کا سفر نامے کا نام رکھا ہے میخانوں کا پتہ. اس کی کیا وجہ تسمیہ تھی؟ وہ ایسا ہے کہ عمرے کے ساتھ میں نے وہ بھی کیا تھا زیارات، کربلا، عراق وغیرہ. تو ایک میر انیس کا ایک وہ ہے، مطلب ہمارے یہاں سوچ کہا جاتا ہے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ تیری، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، اب بتاؤ کاظمین خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک ساقی کربلا میں میرا ایک نجف میں ہے. وہاں سے آپ نے میخانوں کا پتہ میں نے لیا. میری سمجھ میں یہ بات اصل میں نہیں آتی تھی کہ آپ نے اس کا نام میخانوں کا پتہ کیوں رکھا. بہت دلچسپ ہے، اور بہرحال یہ انیس سے ہی مل سکتا ہے. جی، اور مجھے یہ مطلب وہاں جا کر مجھے اس کا ہی احساس ہوا کہ وہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جا کر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہی ہے. دیکھیے، آپ نے لندن امریکہ بھی گئی، کہ وہاں کی کیا خواتین، کچھ ادیبوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ان کی فکر میں کیا آپ کو کچھ، اب ہمارے یہاں سے کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، ہماری عورتیں جس طرح سوچتی ہیں؟ ہاں، تبدیلی تو تھوڑی بہت نظر آتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے الگ سفر کیے اکیلے، تو اس میں تو میں کسی ادیب کسی سے نہیں ملی، بس سیر کرتی رہی ادھر ادھر، کوئی اور میری کوئی خاص حیثیت بھی نہیں تھی. پھر اس کے بعد میں نے ایک سفر کیا وہاں سے صالح عابد حسین کے ساتھ امریکہ. اچھا. ہاں، تو اس میں وہ بیمار تھیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ میں نے کچھ تھوڑے سے ادبی جلسوں میں کیے.
پھر دوسرا سفر میں نے قرۃ العین حیدر کے ساتھ کیا. پروفیسر صاحبہ، یوں تو قرۃ العین کے چاہنے والے، پڑھنے والے بہت تھے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ان کے بہت قریب رہے، اور جو بہت قریب رہے ان میں سے بھی آپ بہت بہت قریب رہیں. اس لیے جتنا بہتر آپ ان کی زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں، واقعات پر روشنی ڈال سکتی ہیں، شاید کسی اور سے ہمیں اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے اور ان کے تعلقات کے ذریعے سے کچھ فرمائیں. ایسا ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ہمارے کچھ خاندانی تعلقات بھی ان سے تھے. خاندانی اس لحاظ سے کہ جو سجاد حیدر الدرم تھے جی، وہ ان کے والد علی گڑھ میں تھے، اور اس وقت سے ہی خواجہ غلام السیدین سے ان کے تعلقات، جی، وہ استاد و شاگرد تھی. تو اس لحاظ سے ہمارے خاندان میں، کیونکہ میں خاندان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ صالح عابد حسین میری ماں کی طرح ہی تھیں، اور ان کا خاندان میرا خاندان ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں میں. تو وہ ہم اس کے ذریعے ان کو جانتے تھے، اور میں یہ بہت ان کے قصے سنتی تھی کہ وہ ذرا بہت بد دماغ ہیں اور ہو جاتی ہیں. تو ہم کچھ زیادہ ہی بد دماغ بن گئے ان سے کیونکہ احساس کمتری جو ہوتا ہے نا انسان کو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں. ایک دفعہ تو میں ان کے گھر گئی ان کی والدہ سے ملنے، تب عینی آپا مجھے نہیں ملی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آئیں جامعہ. تو جامعہ آ کے انہوں نے پتہ نہیں کیوں خاص طور سے ہمارے گھر آئیں، خصوصیات مجھ سے کرتی رہیں، بات چیت کرتی رہیں، اور کہیں بھی میں نے وہ نہیں دیکھا ان کا وہ چیز جو میں سمجھ جو مشہور تھی. ہاں مشہور تھی، بس وہی دوستی کی اس وقت بنیاد پڑ گئی. لیکن یہ بات عام طور سے مشہور تھی کہ بد دماغ ہیں، کم منہ لگاتی ہیں. جی نہیں، وہ ان کا بہت کم ملتی ہیں، برا مان جاتی ہیں، برا مانتی ہیں اور خفا ہو جاتی ہیں، اور تھی بھی بہت تھا ان کی طبیعت میں. ایک طرف تو بہت اچھی تھیں، وہ بہت اچھی تھیں، بہت رحم دل، ملنسار، لیکن کسی وقت اگر ان کو بالکل کسی چیز سے اکھڑ جائیں تو بس خواہ کسی بیکار بات پہ. اب ایک قصہ اور بتا دوں بہت دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں وہ گیان پیٹھ ایوارڈ ملا. اچھا، اب ظاہر ہے سب لوگوں نے کہا جیسے ہوتا ہے کہ اس کے فنکشن کریں گے. اب یہ خفا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا بڑی بات ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر ایک دو لوگوں نے کیا. اس کے بعد ساہتیہ اکیڈمی نے کہا کہ ہم فیلوشپ دیں گے. تو کہنے لگی کہ ہاں، کہتے نہیں میں نہیں لوں گی، میں کاہے کو لوں گی، مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں چاہیے، ساہتیہ اکیڈمی کو چاہیے. ساہتیہ اکیڈمی اپنے وجود کا احساس دلانا چاہ رہی ہے، آپ اس کے لیے نہیں کریں گی. اچھا بھائی، بڑی قابلیت کی باتیں کر رہی ہو، بلا لو، چلو چلتے ہیں، چلنا تم بھی ساتھ. اس طرح سے ہو جاتی تھی. مگر اتنی بھولی اور اتنی سیدھی تھیں کہ وہ ان کو اور اپنے اس کے لیے بہت کانشیس تھیں. ان کے بڑے بڑے لطیفے، وہ کانوں سے تھوڑا سا اونچا سننے لگی تھیں، تو اب وہ لگاتی تھیں. بہت مشکل انہوں نے ہیئر انگیٹ لگانی شروع کی، تو وہ چاہتی نہیں تھی کہ کوئی دیکھے. چلتے وقت میرے بال ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ. اور جب وہ کہیں بیچ بجے میں پہنچتی تھی تو لڑکی ان کے ساتھ تھی، ریحانہ ہیئر انگیٹ لگی ہے. وہ جو جینوئن ادیب ہوتے ہیں نا، جو جینوئن ادیب ہوتے ہیں نا، ان کی وہ کچھ ایک الگ ہوتے ہیں. ان اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے، اپنی ہیبٹ سے، تو وہی ان کا تھا. وہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ادھوری رہ گئی، یہ خواجہ احمد عباس صاحب سے کیا واقعی یہ شادی طے ہونے والی تھی؟ جی، خواجہ احمد عباس سے ان کی بالکل شادی طے ہو گئی تھی. یہ پاکستان میں تھی، عباس صاحب یہاں تھے. عباس صاحب کو پاکستان بالکل بین تھا، ان کو سوال نہیں تھا. تو یہ کبھی ادھر ادھر جاتے تھے، ماسکو واسکو، تو یہ آ کے ان سے ملتی تھیں. ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کر لیں، مطلب شادی سوچا ہوگا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ انہوں نے کہا کہ لنک وہاں جائیں، سیلون ملیں اور وہاں کر لیں شادی. جب یہ چلنے لگیں تو ان کی اماں نے کہا کہ چھپ کے مت کرو شادی. ہاں، انہوں نے عباس صاحب نے کہا تھا جب شادی ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہماری شادی ہو گئی، تمہیں مل جائے گی ہندوستانیت. تو انہوں نے مطلب جب ماں نے منع کیا تو پھر عینی آپا نے وہ کر دیا. پھر وہ آ گئیں بمبئی، آئیں بمبئی. تو بمبئی آنے کے بعد انہوں نے غلط فہمیاں ہوئیں، کیا ہوئیں یہ مجھے نہیں پتہ. بہرحال شادی نہیں ہوئی، لیکن بہت وہ ان کی قدر کرتی تھیں، اتنی قدر کرتی تھیں. آخر زمانے میں انہوں نے یہ پہلے تو خوشونت سنگھ نے لکھا تھا یہ بات، لیکن اس بات کی انہوں نے بھی مجھے وہ کی کہ انہوں نے اپنا جو آٹو بایوگرافی خواجہ احمد عباس نے لکھی، آئی ایم ناٹ این آئی لینڈ، تو اس میں پورا چیپٹر ان کے بارے میں تھا. اور ان کو بھیجا تو انہوں نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا کہ ایک لفظ میرے بارے میں آپ نے. بہت کانشیس، بہت تھی، مگر بہت قدر کرتے تھے.
تھیں، بہت ان کی قدر کرتی تھیں. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا فکشن رائٹر ہماری زبان کو، اردو کو، یعنی ادھر نہیں ملا. بڑے تو کم ہی پیدا ہوتے ہیں نا دیر دیر میں. اچھا، آپ خود فکشن لکھتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ قرۃ العین حیدر کی صحبت سے کچھ فرق پڑا آپ کے فکشن رائٹنگ پہ، یہ تو میں نہیں افسانوں پر؟ سمجھتی، میں تو کہ کچھ صحبت سے تو نہیں، لیکن اچھا ان کی ایک بات تھی کہ اپنے دوستوں سے ادبی باتیں کرنے سے بہت چڑھتی تھیں. جی جی. کہتی تھی ادبی باتیں مت کرو، ہاں. کوئی ادبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کی گپے ہانکو. بیچ بیچ میں وہ اس طرح کی باتیں کہہ جاتی تھیں جس سے ایک ہوتی تھی. مثلا میں نے یہ کہا کہ انیاپا میں یہ لکھ رہی ہوں، اس کا کہ میں نام یہ رکھ رہی ہوں حکایت ہستی، تو کہنے لگیں کہ اف یہ تو بالکل سیدھا سا نام ہے، کبھی دیکھو براہ راست نام نہیں رکھنے چاہیے. تو میں نے پھر وہ شعر پڑھا، سنی حکایت ارشاد کا ہستی، شعر. تو کہنے لگے اچھا پھر اس پہ لکھ دو. اس طرح کا اپنا کر لیتی تھی، یا اس طرح سے فکشن کے بارے میں اپنی کوئی رائے دیتی تھی. کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ناول آپ کب سے سمجھتی ہیں کہ ناول لکھی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے وہ سلسلہ ختم ہوا کہ جیسے اس میں ہوتا تھا مکالمے ایسے ہوتے تھے نا، کہ اس نے رضیہ نے یہ کہا اور اس نے جاوید نے یہ جواب دیا، ادھر سے اس نے یہ کہا. یہ جب سے لکھے جانے ختم ہوئے تو ایک تو ناول کی فارم میں یہ سب سے بڑی چیز پیدا ہوئی. آپ نے آئینی کی کچھ باتیں، قرۃ العین حیدر صاحبہ کی کچھ باتیں اس طرح سے ہمارے سامنے رکھی جیسے وہ خود بات کر رہی تھی اور ہم کو بتا رہی تھی اپنے واقعات. اور یہ فکشن میں ظاہر ہے کہ ان کا بڑا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص، ہر لکھنے والا اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور انڈیویجویلٹی جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی میراث ہے، اپنی جاگیر ہے. ہر ایک اپنے دائرے میں، اپنے حلقے میں اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. آپ نے فکشن کو بہت کچھ دیا، اپنے ناول لکھے، افسانے لکھے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے افسانے لکھے یا ناول لکھے، آپ کے سامنے کردار رہے یا واقعات رہے جن کو آپ نے پھر بننا شروع کیا یا پھیلانا شروع کیا؟ میرے خیال میں دونوں ہی، کبھی کرداروں نے افسانہ لکھوا لیا، جی جی جی، اور کبھی واقعات میں. دونوں ہی رہے، دونوں ہی طرح سے رہے. اور وہ بچپن میں تو جو میں نے جس سے اپنی کہانی کی، ایک تو بچوں کی کہانی سے کی تھی ابتدا جب میں اپنے لکھنے کی، جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی. کھلونے میں مجھے دوسرا انعام ملا تھا 10 روپے. تو بچوں کا رسالہ چھپتا تھا، بچوں کا کھلونا چھپتا تھا نا، تو اس میں تو میں نے وہی ہمت والا لڑکا، بہادر فلاں یہ لکھا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک کہانی لکھی تھی جو جامعہ کی خواتین کی، اس میں نے پڑھی، ینگ لوگوں کے لیے بنائی تھی ایک انہوں نے، ہمجولی کا لب. تو وہ میں نے اپنے ایک استاد، ایک تو ناول پڑھی صالح عابد حسین کی آتش خاموش. اس میں بہت خوبصورت ایک لڑکی کا کردار تھا جس نے شادی وادی نہیں کی بلکہ مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وہ کر دیا. بہت مجھے اچھا لگا. اور دوسرے میرے ایک استاد تھے جو مطلب بہت اچھے تھے، جنہیں میں بہت، جیسے ہوتا ہے نا اسکول کے استادوں سے، تو میں نے ان کو ملا کر ایک کہانی لکھی اور انہی ناول کا نام چرا لیا، عابد حسین کی آتش خاموش. تو وہ میری تھی. اور اس میں مجھے وہ میدان عمل پہلا انعام ملا، میدان عمل. بس پھر میں لکھتی رہی چیزوں کو، باتوں کو. لیکن ایک بات میں نے یہ ہے کہ تھوڑا بہت صالح عابد حسین کا اور صالح عابد حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے افسانے میں جو 2 روایتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، ایک پریم چند کی اور ایک وہ جو سجاد حیدر جلدرم وغیرہ نے ڈالی تھی، ان 2. ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ صالح عابد حسین وغیرہ یا زیادہ توانا جو رہی روایت، میرا اپنا خیال ہے تو وہ پریم چند والی ہی رہی، تو وہ بھی تھوڑا بہت میرے اوپر اس کا بھی اثر ہوا ہوگا. لیکن میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کی طرح لکھوں یا میں اس کی طرح لکھوں. بلکہ ایک دفعہ جب میں نے ایک ناول یہی راگ بھوپالی لکھی تھی، تو انیاپا نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے یہ کہا کہ یہ تم نے بھوپال کی تہذیب بہت اچھی اس میں شروع میں دکھائی ہے، اور آخر تک تمہیں یہی تہذیب پھر پوری کرنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا انیاپا میں تو ایک قصہ بیان کر رہی تھی، مجھے بھوپال کی تہذیب دکھانا میرا مقصد نہیں تھا. قصہ مقصد تھا، اور جہاں جہاں قصہ لیتا گیا، جہاں گیا اسی حساب سے ہوتا رہا، وہاں کی تہذیب یا چیزیں آتی رہیں. بلکہ میرا اپنا ایک یہ وہ ہے کہ ادب میں
میری بہت سے دوست ہیں، لوگ ہیں، بھائی لکھیں تو بہت اچھا لکھیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ادب میں سیکنڈ کلاس لکھنے والے بھی تو ہونے چاہیے. جب سیکنڈ کلاس لکھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر فرسٹ کلاس کا کیسے ہو جائے گا؟ تو ہم تو سیکنڈ کلاس میں اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کا انکسار ہے. آپ نے 4-5 ناول لکھے جی، لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ مشہور یہ راگ بھوپالی ہوا. جی، اور اس کے پیپر بیک میں ایڈیشن چھپا، جی، مکتبہ جی، جامع میں جی. چھپا. خود میں نے اس کے 2 ایڈیشن کم سے کم دیکھے ہیں. ایک تو راگ بھوپالی سے آپ کا مطلب کیا، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دوسری بات یہ کہ اپنے دوسرے ناولوں کے بارے میں بھی کچھ آپ ذرا سا. میری سب سے پہلے تو ناول تھی پابا جولا. پابا جولا. جی، پابا جولا اس کا نام تھا. وہ ظاہر آٹو بایوگرافیکلی ٹائپ کی تھوڑی سی تھی. پھر میں نے دوسری یہ ناول لکھی دھند. جی ہاں، یہ مجھے بہت پسند ہے اپنی یہ ناول. جی، اس میں نے اپنی پوری جو میرے تجربات تھے اپنی اس کے پروفیشنل، میں نے ایک اسکول میں بھی پڑھا ہے نا بہت دن، پرانی دلی کے جو چشمہ بلڈنگ کہلاتا ہے، وہ، اور اس کے علاوہ ریڈیو پہ بھی کچھ کام کیا تھا کچھ دن. سب ان چیزوں کو، اور اس زمانے میں جو ہندوستان کی اپنی سیاسی حالت، اور جس طرح سے منظر نامہ دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہوا تھا ہماری معاشرت کا بھی، ان سب چیزوں کا وہ تھا. پھر تیسری میں پھر پی ایچ ڈی کر رہی تھی. میرے گائیڈ تھے گوپی چند نارنگ جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم پی ایچ ڈی جب کر رہی ہو تو نہ کوئی مضمون لکھو گی نہ افسانہ لکھو گی، بس کام کرو گی، صرف اپنے موضوع پہ کنسنٹریٹ کرو گی. تو خیر جیسے ہی میرا پی ایچ ڈی کا وہ ختم ہوا تو میں نے فوراً ایک ناول لکھی پروائی، اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے نام معنون کر دی. تو وہ بھی مجھے مطلب وہ بھی اچھی ہے. اس میں ہاں اس میں نے زیادہ تر یونیورسٹیز کے جو پرابلمس ہیں ہمارے یہاں یونیورسٹی میں، جو سیاستیں چلتی ہیں، باتیں چلتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور ان سب کو دکھایا ہے. اور راگ بھوپالی کا یہ ہے کہ یہ میں نے سنا کرتی تھی راگ، یہ جو راگوں کا ہوتا تھا صبح نماز پڑھنے کے بعد تو سنتی تھی. تو میں نے ایک بھوپالی راگ کا سنا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب جب میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کیا بھوپ ٹاٹ کا نکلا ہوا ایک راگ ہے، اور یہ راگ نہیں ہے، راگنی ہے، اور اس میں پورے 7 سر نہیں ہے، ادھورا ہے. اچھا. تو یہ میں نے جو یہ ناول لکھی تو مجھے اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی عورت کا سارا مسئلہ، اور عورت کے جو مسئلے، یعنی ہر زمانے کی، یعنی ہماری جنریشن کی عورت، ہمارے جیشن کے باہر کی جو اس کے بعد کی عورت ہے، اس میں کتنا فرق ہے. اور ایک عورت جو ہے وہ مطلب ایک نامکمل، مطلب شادی کر کے بھی اگر اس کی شادی ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنا پورا کیریئر بنا سکتی ہے. اور عورت جو ہے اس کی ایک سماج میں ایک انڈیویجول حیثیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ وہ جو پرانی جو انقلابی سمجھتی ہیں آپ کو ہماری جنریشن کی عورتیں، تو ان کی چھوٹی ان سے کہتی ہیں آپ انقلابی نہیں ہیں، آپ بہت روایتی ہیں، آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کر لی، آپ اپنے پہلے میاں کی تصویر لگائے بیٹھی. جی بہت سارے معاملات. بلکہ آخری شب کے ہم سفر میں ایک کردار ہے ناصرہ نجم السحر ہے، وہ دیپالی کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتی، جو اپنے وقت میں بڑی انقلابی تھی. ایک جنریشن دوسری جنریشن کے بارے میں جو رائے رکھتی ہے، یعنی اس کی جنریشن تو اسے بہت انقلابی سمجھتی ہے کہ اس نے سارے نارمز توڑ دیے. بنیادی بات تو سوچ ہے، پھر سوچ میں وہ کردار جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے. دونوں کی عورتوں کے لبریشن کے دونوں کے تصورات الگ الگ ہیں، تصورات الگ الگ. ان کا یہ مطلب ہے کہ ہم مطلب فری رہیں، یہ کپڑے پہنیں، مردوں کی برابری کریں، یہ ہے ہماری آزادی. اور یہ تصورات تو پلیس ٹو پلیس بھی ویری کرتے ہیں، دیہات اور شہر کے بالکل مختلف جگہ بدل جاتے ہیں. اتنا آپ نے لکھا اور برابر لکھتی رہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں اتنا کہیں ایسا وقفہ ہو گیا ہو کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں پڑھنے والوں کے. تو انعامات اور اعزازات بھی یعنی آپ کے سامنے آئے اور آپ کو پیش کیے گئے، ان کا کوئی ذکر آپ لیجیے. کہ بھائی بہت میں بہت مشکور ہوں، اور مجھے کوئی اس کی شکایت نہیں ہے، نہ قدری زمانہ کی، کہ لوگوں نے مجھے بہت مطلب قدردانی میری کی، شاید استحقاق سے زیادہ ہی کی. میری کتابوں پہ بھی اکیڈمی سے انعام ملے، ناولوں پہ، افسانہ اس پہ اکیڈمی نے مجھے ایک انعام دیا، اردو اکیڈمی نے فکشن پہ. پھر مدھیہ پردیش نے اکیڈمی کی طرف سے بھی، کیونکہ میں بھوپال کی ہوں، تو انہوں نے بھی مجھے
مجھے دیا، اور اس کے علاوہ ایک مجھے انعام ملا، اس کی مجھے بہت خوشی ہے، میں اس کا ذکر بہت کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز۔ ویسے تو غالب کا بھی ملا ہے، اور ہاں اور یہ سب ہے کہ جب میں پچھلے 2 سال بیمار تھی جی تو میرے پاس ایک دم فون آیا وہاں سے، بنگلور سے، جی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں کوئی لڑکیوں کا کالج ہے اور ہم آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں ایوارڈ، یعنی آپ کی ادبی خدمات۔ جی تو میں نے کہا کہ بھائی میری تو ایسی نہیں ہے، آپ کسی اور کو کریے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو اردو کے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے آپ کا نام دیا۔ میں بیمار تھی، میں جا نہیں سکی، تو انہوں نے مجھے 40,000 روپے دیے، بہت چیزیں دیں، یہ دیا وہ دیا، اور انہی کے ساتھ وہ جو ہیں نین تارا ہے نا ان کی، ان کو بھی ملا۔ بس اس انعام سے میں جتنی خوش ہوں اور اس کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے جو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ کسی نے آج تک مجھے یہ فون کر کے نہیں کہا کہ یہ انعام اس نے مجھے دلوایا۔ نہیں بغداد نصیب بھائی، یقیناً آپ اس کے پر ساؤتھ میں یہ ٹریڈیشن ہے، اسپیشلی کرناٹکا والے، یعنی اس طرح کی کئی انجمنیں ہیں، بلکہ تعلیم کی طرف ان کی جو توجہ ہے، جتنے ادارے وہاں ہیں ایون مائنارٹیز کے لیے، جی، تو اور اردو کا بھی بڑا کام ہو رہا ہے، اور وہ اس میں انہوں نے ایک اردو کو دیتے ہیں، ایک انگریزی کو، ایک اپنی زبان کو۔ میں جا تو نہیں پائی بیماری کی وجہ سے، لیکن مجھے اس انعام کا بہت خوشی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سغرا مہدی صاحبہ کہ آپ ہمارے اس مکالمہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ سے گفتگو باعث دلچسپی ہی نہیں بلکہ باعث خبر بھی، بلکہ کتنی چیزیں نئی معلوم ہوئی، اطلاعیں نئی سامنے آ گئی، ہمارے ناظرین بھی بہت محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی ملاقات میں، اس وقفے میں اتنا سارا تو نہیں ہو سکتا، آپ کی یعنی آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کی ساری جہتیں سامنے تو نہیں آ سکتی، لیکن ایک بات ہے کہ وہ کہنا چاہیے کہ مشتے نمونہ از خروارے کچھ تو ہمارے ناظرین کے سامنے آیا ہوگا، انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ ضرور۔ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ نے مجھے بلایا۔ انشاءاللہ نئی قسط جب آئے گی سامنے تو اس میں کوئی اور ایسی ہی اہم شخصیت ہمارے ناظرین کے روبرو ہوگی۔ شکریہ۔ شکریہ۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لے، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ